سوشل میڈیا سٹار ہے، جرنلسٹ ہے ریحان طارق، جو کہ یو کے سے لندن سے واپس گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کی گرفتاری کی وجوہات کیا ہے، وجہ کیا بنی، اصل جو کہانی کیا ہے، تو اس پر ہم نے تفصیلی بات کی ہے. اور لیکن جو مقدمہ درج کیا گیا ہے پیکا قوانین کے تحت، پیکا ایکٹ، جو کہ تلوار لٹک رہی ہے، اور باقاعدہ دائرہ بھی جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایسی بات جس سے کسی کی دل آزاری ہو اس پر، اور اس میں یہ بھی شک کا اظہار کیا گیا کہ جو ایسی بات ہو کہ جو مخالفین بھی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس پر بڑے صحافیوں نے احتجاج بھی کیے، سب کچھ کیا، لیکن صحافی ریحان طارق کی یہ گرفتاری یقیناً ایک ایسے جو ہے ایلیمنٹ میں کی گئی ہے بڑا حساس نوعیت کا ہے، اور ریاست نے اس کا مقدمہ درج کیا. بڑا امپورٹنٹ یہ کیس ہے، اور بڑے نوجوان ابھرتے ہوئے صحافی تھے، اور ان کے لیے یہ کیس جو ہے ان کے کیریئر کے لیے بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو یقیناً اس پر ہم بات کر رہے ہیں. رانا شفیق پسوری صاحب، یہ کیس جو ہے بڑا حساس نوعیت کا ہے. تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اس وقت وہ 6 دن کی جوڈیشل ریمانڈ پر ہے ریحان طارق، جو کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا. حالانکہ وہ بڑے منظور نظر پاکستان میں اس وقت جو سوشل میڈیا سٹار جو تھے، اور بڑے منظور نظر تھے تمام حلقوں کے، خاص طور پر حکومتی حلقوں کے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پولیس میں اور ایف آئی اے اور دیگر بڑے بڑے انہوں نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں. دبئی میں جو ایک بڑے مشہور پوڈ کاسٹر تھے ان کے ساتھ، تو کافی آلموسٹ وہ سوشل میڈیا میں چھائے ہوئے تھے. لیکن اس طرح کی گرفتاری ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے وہ بڑا حیران کر دیا سب کو. لیکن پیکا ایک جو ہے اس پر ہم بات کریں گے، تو اس سے تو کوئی بھی اب بچ نہیں سکتا، لیکن بڑا سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا جب بات کرتے ہیں آپ، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر. جی رانا صاحب. دیکھیے، پیکا ایکٹ کے حوالے سے ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں، بالخصوص پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اس کے بعد تحفظات موجود ہیں. اسی طرح ایک بحث ہماری جو گزشتہ دنوں ہوئی، ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی 3 روزہ، اس کے اندر یہ بات چلی تھی کہ ہماری ممبرشپ جو ہے وہ ہوتی ہے الیکٹرانک میڈیا کے اور پرنٹ میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں وسطی، ان کے حوالے سے. تو کیا یہ جو سوشل میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، کیا ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے؟ تو اس میں بڑی تفصیلی بحث ہوئی تھی، اور اس میں یہی چیز سامنے آئی تھی کہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر تو بہرحال ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. بہرحال اخباری دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک کتنے لوگ ہوتے ہیں جو چیک کرتے ہیں کہ یہ تحریر قابل اشاعت ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی جو ادارے ہیں ان کے اندر ضابطہ اخلاق طے ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی خود ہی اپنا موبائل پکڑ کے شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں دل چاہے جس طرح چاہے وہ ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو چاہے الزامات بھی لگا دیتا ہے. پیکا ایکٹ جو 2016 کی امینڈمنٹ ہوئی تھی 2025 میں، اور جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ بڑی سنگین نوعیت کی دفعات ہیں. اور میرے خیال میں پہلے کسی صحافی پر ایسی دفعات جو ہے شاید مثال اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ریحان طارق کی، کہ وہ بڑے جس طرح آپ نے کہا کہ اداروں کے مقبول ترین تھے، اور ایسے لگ رہا ہوتا تھا جیسے کسی کے کہنے پہ یہ اس پوڈ کاسٹ کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو لیکن بڑا شوقین سمجھا جاتا تھا کہ بعض طاقتور شخصیات، طاقتور ہوتا. اچھا، اس کے اوپر رانا صاحب یہ جو دفعات لگی ہے 153A، یہ ایک دفعہ لگی ہے بڑی سنگین نوعیت کی. 295A، 298 آف PPC. تو اب انویسٹیگیشن از انٹرسٹڈ ٹو نجم اشرف باجوہ، SHO جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. یہ FIR میرے سامنے موجود ہے، اور ساری تفصیل اس کے اندر لکھی گئی ہے کہ لوگوں نے بڑے اس حوالے سے ان کے جذبات مجروح ہوئے. بہرحال ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اداروں کی شے پر نہیں کرتے رہے، اپنی طرف سے کرتے رہے ہیں. یہ ایک چیز تو واضح ہو گئی. دوسری بات جو FIR کے اندر الزامات ان پر لگے ہیں وہ قابل تفتیش ہیں، یعنی لائق تفتیش ہیں کہ تفتیش کی جائے واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات آدمی جو کام کرتا ہے نستگی میں ایسا کر جاتا ہے کہ جو بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ سمجھتا نہیں، اس کو جب کر رہا ہوتا ہے اس وقت اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ کر جاتا ہے. تو تفتیش ابھی دیکھیں
کہ کس پہلو پہ یہ اونٹ کس بیٹھتا ہے، پہلو بیٹھتے ہیں، اس کے بعد لیکن بات کی جی جا جی جی سکتی ہے۔ بالکل جو حلقے ہیں وہ جو سنجیدہ حلقے اس معاملے کو بڑا سیریس لے رہے ہیں کہ ریاست کی جانب سے پرچہ کسی مدعی کی جانب سے یا کسی شخص کی جانب سے نہیں ہے، لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ریاست نے یہ پرچہ درج کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پیکا ایکٹ میں جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس پہلے بھی اب کیس لوگ ہوئے یہ ہیں، بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض شاید دوبارہ ریحان طارق جو ہے دوبارہ پوڈ کاسٹ ریحان شاید طارق پہلا فرد نہیں ہے، پہلے بھی ہو چکے ہیں، نہیں پہلے کئی پرچے لوگ ہوئے ہیں، بالکل پہلے گرفتار بھی ہوئے ہیں، تو پھر تفتیش کے بعد وہ رہا بھی ہو گئے۔ رہا بھی ہو گئے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دفعات اس پر نہیں تھی، ان کی نوعیت ڈیفرنٹ تھی۔ پھر یہ جو مقدمہ ہے ریحان طارق کے اوپر، جو کہ ایک بڑے طاقتور حلقوں میں بڑا آج کل وہ سمجھے جاتے تھے کہ بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں، سارا کچھ ان کو شہرت بھی مل رہی تھی، پیسے بھی، لائف سٹائل بھی، ہر چیز ان کی چینج ہو میں رہی ایک تھی۔ بات عرض کرنی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ادارے جو ہیں وہ کسی کے ذاتی دشمن نہیں ہوتے، ادارے ضامن ہوتے ہیں معاشرے کے اندر امن، امان اور ملک کے استحکام کے۔ اگر وہ کسی پہلو پہ دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوگا، تلخیاں پیدا ہوں گی، یا مختلف طبقات جو ہیں ان کے الجھنے کا اندیشہ ہے، یا اس کی وجہ سے پاکستان بحیثیت ملک اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا اس کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ لیکن جو سب سے اچھی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں اور یہ بڑا حساس نیت کا میٹر ہے، تو انہوں نے سارے اپنے جتنے بھی تھے پلیٹ فارم وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ ایک تو یہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے یہ بات ان کے حق میں جاتی ہے، انہوں نے اچھا کیا، اور اسی سے اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ وہ بات کتنی خطرناک اور کتنی حساس تھی، کہ انہیں خود احساس ہو گیا کہ یہ بات جو ہے بہت زیادہ مضر ہے، حساس ہے، خطرناک ہے معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اس لیے انہوں نے ڈیلیٹ کیا۔ یعنی اس کی خطرناکی کی وجہ ہی سے جو مختلف طبقات ہیں انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور وہی دباؤ تھا ہمارے اداروں پر، اور اداروں نے ملک کے مفاد میں، معاشرے کے مفاد میں جو ہے فیصلہ ایک کیا۔ اب جو ہے خیر کی توقع کرنی چاہیے، انشاءاللہ خیر نکلے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آخر میں رانا صاحب ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ویڈیو فوٹیج جو چل رہی ہے، یہ جب عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، ان کے چاہنے والے بھی وہاں پہ پہنچ گئے، ان کا اپنے وکیل سے بھی رابطہ ہو گیا، تو انہوں نے ضمانت کے لیے درخواست دی۔ جب پرچہ ہو جائے تو اس کے لیے ضمانت کے لیے درخواست کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو NCC نے ان کا جو ہے وہ عدالت سے 6 روزہ ریمانڈ لے لیا ہے جسمانی۔ اب یہ نعرے لوگ جو لگا رہے ہیں، خود بھی ریحان طارق بھی لگا رہے ہیں، بڑے جذباتی سے نعرے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے ہیں، تو یقیناً پاکستان زندہ باد بہت اچھا کیا ہے، یہ بہت اچھا کیا، اور یہ کرنا بھی چاہیے، اداروں کی طرف سے ہو، کسی کی طرف سے ہو۔ ہمارے خلاف اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے تو بہرحال وہ پاکستان کے خلاف تو ہم نہیں جا سکتے۔ یہ حب الوطنی جو ہے وہ تو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور یہ تقاضا تھا کہ وہ بتایا جاتا کہ پاکستان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا گیا، نہ پاکستان کی حب الوطنی پہ کوئی حرف آیا ہے، نہ کسی مقدمے کی وجہ سے ہم پاکستان کے خلاف جا سکتے ہیں، نہ ہم پاکستان کے خلاف نعرے بلند کر سکتے ہیں۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، کوئی بھی صورت حالات ہو ہم قانونی طور پہ اس کا سامنا ضرور کریں گے، لیکن حب الوطنی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں رانا صاحب آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ سارا صورتحال چل رہی تھی، جب یہ پروگرام چلا، انہی دنوں ایک پاکستان کے نجی چینل کا بھی لائسنس جو ہے وہ پیمرا نے 15 روز کے لیے معطل کیا، اس میں بھی یہی الزام تھا اور بڑا سخت سنگین نوعیت کا تھا۔ پھر انہوں نے کہا یہ ہم نے بندے فارغ کر دیے، ایڈیٹوریل پہ جو لوگ بیٹھے تھے۔ تو یہ اتنی سنگین نوعیت کی غلطی جو ہے رانا صاحب، جس طرح آپ نے کہا، ہونی نہیں چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کیا نہیں سمجھ؟ خود احساس ہوا، اور اس وقت وہ کیس جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے، شاید آپ اسی کے لیے علم میں نہیں ہے۔ میں نے نہیں میرے علم میں ہے، تو میں نے اس لیے آپ کے بھیجا ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس، میرے رانا صاحب علم میں ہے، اس لیے میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا ہے آخر میں، تاکہ میں اس پہ بات اینڈ پہ کروں کہ آپ جو ہے یہ بتائیں کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ کیس پہنچا ہے، کیا اسلامی نظریاتی کونسل جو پاکستان میں بنی ہے، اس کے ممبرز ہیں، تمام صوبوں سے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے عالم دین، اسکالرز سب موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے بھی اداروں کے ساتھ یہ جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں یا دیگر ادارے ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن تو ہونی چاہیے ان کی پالیسیز کے حوالے سے۔ اب کہا جا رہا ہے جی کہ چینلز کے اندر
جو ہے ایک عالم دین بھی بیٹھے گا, ایک اسکالر بھی آئے گا, اور سارے کنٹینٹ جو ہیں ان کے تھرو ہو کے گزرا کریں گے اس طرح کے ساتھ نیت کے. تو جو اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ میٹر آیا ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ نہیں دیکھیے, اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا پیمرا نے, ٹھیک ہے. پہلے تو اس کو دیا پیمرا نے اس کو 15 روز کے لیے جو ہے نا اس پہ پابندی لگائی تھی, اور اس کی پابندی لگانے سے پہلے خود جیو کے جو لوگ ہیں, جیو کا جو ادارہ ہے اس نے خود مان لیا, کوئی کسی قسم کی انہوں نے وضاحت نہیں کی, نہ اس کے اندر انہوں نے جو ہے کسی قسم کی کیا کہتے ہیں یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح ہو گیا. بالکل انہوں نے واضح وضاحت طور پر محسوس مانا کی. کہ ہمارے لوگوں نے غلط کیا, اس کے اندر بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جو ذمہ داران تھے اس چیز کے اور جو اس وقت کام کر رہے ہیں ان سب کو جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیا, تعلیمی کارروائی کی جو باتیں تھی. لیکن چونکہ چیز چل چکی تھی اور بہت زیادہ پھیلی, تو اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کا ہمارا اجلاس ہوا تھا 30 جون کو. اس اجلاس کے بعد میں اسلام آباد ہی سے یو کے آیا تھا, اس میں باقاعدہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے, تو چونکہ ایک قانونی اور آئینی ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل, اور اس کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ کسی فرد کی انفرادی مخالفت میں کوئی بات نہ چلی جائے. جیو کے حوالے سے بعض تحفظات تھے اس ادارے کے اندر لوگوں کے, لیکن تمام تر غیر جانبداری کے ساتھ اس پہ بحث ہوئی تھی کہ یہ چیز انتہائی خطرناک تھی, اور اس کی خطرناکی کا احساس خود ادارے کو بھی ہے. لیکن اس کے بعد 1 جولائی کو پیمرا نے یہ سپرد کیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کے, اور اس پر 1 کے بعد کوئی باقاعدہ اجلاس نہیں ہوا. اس لیے اگر ہم اس وقت پہ بات کریں گے تو وہ اجلاس سے پہلے بات کرنا مناسب نہیں ہے. جب اجلاس ہوگا تو اس کے اندر ہوگی بات, لیکن یہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے کہ ضابطۂ اخلاق جو ہے بہرحال ضروری ہے اداروں کے لیے بھی, افراد کے لیے بھی. اور خود جیو نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ادارے سے جو ہے یہ فاش غلطی جو ہے وہ کروا دی گئی ہے یا ہو گئی ہے, تو اس پہ انہوں نے معذرت بھی کی, اس پہ انہوں نے کھلے دل کے ساتھ اور کھلے لفظوں کے ساتھ اعتراف کیا کہ بہت خطرناک چیز جو ہے وہ چلی گئی ہے, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو کارکنان تھے یا ورکر تھے یا ملازم تھے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی کی ہے.